السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آئے ہم ایک حقیقت پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ پیارے بچوں، ہم ایک بات یہ بھی سیکھ لیں کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک علی نامی بچے کی کہانی سناتا ہوں جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ علی ایک بہت اچھا لڑکا تھا، سب گھر والے اس سے محبت کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بھائی بہنوں اور امی ابو سے محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت کرتا تھا، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا اور چھوٹے بھائی بہنوں کی پڑھائی میں مدد کرتا۔ علی 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ علی بیٹے، تم بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں امی، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے۔ آپ ابو سے کہے وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے آئے۔ علی کے ابو غریب آدمی تھے۔ وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے ملنے والی تنخواہ سے گزر بسر مشکل سے کرتے تھے۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ علی کی امی سے کہا کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اس کے جوتوں کا انتظام کر دے، یا علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی پرانے جوتوں پر کرے۔ علی کی امی اور ابو نے صلاۃ الحاجہ پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ علی ظہر کی نماز کے وقت نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا کہ کہیں وہ اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یعنی جو معذور لوگ ہوتے ہیں، جو سہارا لے کر چڑھتے ہیں، یا شاید جو لوگ ڈنڈے کے سہارے سے یا بیساکھیوں کے ذریعے سے چلتے ہیں، اسی کے بارے میں جو بیساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بے حد افسوس ہوا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات انعامات کیے ہیں کہ مجھے تندرست بنایا، دونوں پاؤں عطا فرمائے، بغیر بے ساکھیوں کے میں چل سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ علی اپنی حرکت پر بہت نادم ہوا۔ اس نے نماز پڑھ کر اللہ سے توبہ کی اور گھر آ کر امی ابو سے معافی مانگی، اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ کسی طرح اللہ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا۔ کھانا کھا کر علی گھر سے باہر جانے لگا کہ امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ علی اپنے پرانے جوتوں کو پالش کر چمکا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا اس حال میں خوش تھا، اور پرانے جوتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ پیارے بچوں، ہم اس کہانی سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو، ہم اس سے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں پیش کریں اور اسے نمازوں سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا، اس کہانی میں سنا ہے کہ ایک بات یہ بھی تھی کہ علی کے والدین نے اپنا مسئلہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھا اور اللہ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اپنی حاجت کو پوری کیا۔ اسی طرح سے عزیز طلباء، ہم نے اپنے صحاباؤں کی زندگی میں بھی یہ بات سننے کو ملی ہے ہمیں کہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے مسئلوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسئلوں کو حل کیا۔ چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، جو بھی چیز ہو، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو پہلے اور اللہ سے اس کا مطالبہ کریں، پھر اپنے مسئلوں کا حل خود بخود انشاءاللہ نکل آئیں گا۔
دیکھیں عزیز طلبہ، ہم نے اس بچے سے یہ بھی سیکھا ہے ہم نے کہ جس کے والدین، بہت سارے بچے اس طرح سے بھی ہوتے ہیں اسکول میں، مدارس میں، جن کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ اپنے اسی چیز سے گزارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور ان کی ناراضگی سے ان کے والدین کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی سے ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہمارے مذاق اڑانے سے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھ سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے اس میں کہانی میں سنا ہے کہ کچھ اس کے ساتھیوں نے مذاق اڑانے سے ایک تو علی کا دل دکھا اور اس کے ساتھ اس کے والدین کا بھی دل دکھا۔ اس سے ہم پرہیز کریں اور ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ جس حال میں رکھا ہم اس حال میں رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔